اس نے زندگی کا بھیانک اور شفاف ترین چہرہ دیکھا تھا۔ وہ چیختی رہی، رہائی مانگتی رہی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے وہ لوگ ایک ملازم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ بوڑھی عورت شاید گونگی تھی، کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ ایک کمرے میں اسے قید کر دیا گیا تھا، بس اسے 3 وقت کا کھانا کھڑکی کے نیچے سے چھوٹی سی گرل کھول کر پہنچا دیا جاتا۔ کمرے میں اٹیچ باتھ بھی تھا اور ایک الماری میں کچھ کپڑے بھی تھے۔ ایسا لگتا تھا اسے پوری پلاننگ سے قید و بند میں رکھا گیا ہے۔ کوئی اجلت نہیں تھی، کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی۔ پہلی بار کے بعد 10 دن تک کسی نے یہاں کا رخ نہیں کیا تھا۔ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بند دروازے کو بجاتے بجاتے اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے۔ 2 دن تک اس نے پانی تک نہیں پیا تھا، لیکن پھر اپنے اندر سانس لیتی زندگی نے اسے کھانے کی جانب راغب کر ہی دیا۔ اسے اپنے لیے نہیں، اسے امانت کے لیے زندہ رہنا تھا، جسے بہزاد تک پہنچا کر وہ موت کو گلے لگاتے ہوئے بھی نہیں ہچکچاتی۔ اسے یقین تھا وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ ہر صبح وہ اس یقین کے ساتھ دروازے کو دیکھتی تھی، مگر نہ یہاں سورج کی کوئی کرن نظر آتی تھی، نہ ہی امید کی۔ 10 دن بعد ضیا کو دیکھ کر اس نے بے تحاشا آنسو بہائے تھے۔ منت کی تھی کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ ہنستا چلا گیا۔ اسے یقین ہو گیا ہے کہ تم اسے چھوڑ کر بھاگ گئی ہو۔ اب اگر تم اس کے پاس گئی تو وہ خود تمہاری جان لینے سے دریغ نہیں کرے گا۔ یہی تو رائنا اور الماس چاہتی تھی۔ ان دونوں نے تمہیں سب کی نظروں میں بد کردار ثابت کر دیا۔ کیا کرو گی جا کر؟ اچھا ہے گمنام رہو، بلکہ میرے ساتھ عیش کرو۔ اس نے زید کی سمت ہاتھ بڑھایا، مگر وہ حواسوں میں کہاں تھی۔ صدمے سے اس کے حواس سلب کر دیے تھے۔ زمین پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی وہ مومی گڑیا ایک جانب کو لڑک گئی۔ ضیا نے گھبرا کر اس کی نبض دیکھی۔ یہ وحشت، یہ لڑکی ضرور مصیبت بنے گی میرے لیے۔ یہ یقین کر کے وہ سانس لے ہی رہی تھی، وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلا گیا۔ ہوش آنے پر وہ ضیا کی باتیں یاد کر کے روتی رہی۔ پھر صاف ضیا ہی نہیں بلکہ رائنا بھی آ کر اسے اپنی اور بہزاد کے خوشگوار زندگی کے قصے سناتی اور اس کا مذاق اڑا کے گئی۔ یہ حیثیت ہے تمہاری؟ وہ تمہارا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا، کہتا ہے پتہ نہیں کس کا گناہ میرے سر ڈال رہی تھی۔ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ اسے یقین نہیں آتا تھا، مگر وہ اسے ڈھونڈ بھی تو نہیں سکا۔ مبارک ہو، بالآخر اس نے تمہیں طلاق دے دی۔ تمہاری طرف سے اسے خلا کا نوٹس جو ملا تھا۔ خیر، بچوں کی ولادت بھی نزدیک ہے۔ بچوں کی دنیا میں آتے ہی ہم فوراً شادی کر لیں گے، اور اگر تم شادی کے لیے نہیں آمادہ ہوئی تو بھی تمہارا حصول مشکل تو نہیں۔ شب و روز کا حساب وہ حیثیتوں کے شمار کر کے رکھتی تھی۔ 3 ماہ گزر گئے تھے۔ ایک روز ضیا نے اس کے سامنے طلاق نامہ لا پھینکا۔ وہ اس کے ارادوں سے کانپ اٹھی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے ان کاغذات کو ایسے دیکھتی رہ گئی جیسے وہ کوئی سانپ یا بچھو ہو۔ 1 ہفتہ قبل ضیا نے زبردستی ڈرا دھمکا کر اسے خلا کے پیپرز پر دستخط کرائے تھے۔ اگر چاہتی ہو کہ میں تمہارے چہرے کا یہ حال کروں تو اس کاغذ پر دستخط کر دو۔ اگر ایسا نہیں کیا تو وہ خود اس چہرے کو بگاڑ دے گا۔ ایسی عورت کو مرد غیرت کے نام پر قتل کر دیا کرتے ہیں۔ معاشرہ بھی قبول نہیں کرتا۔ ویسے بھی اب پلٹنے کے لیے کوئی وجہ رہی نہیں۔ اگر پھر بھی تم نے میری بات نہ مانی تو… اس نے جواب کے چند قطرے اس کے بازو پر گرائے تھے۔ اس کی چیخوں سے کاٹیج گونج اٹھا۔ وہ اس کے خوف سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس طرح ڈرا دھمکا کر ایک دن وہ لوگ اسے ہوٹل کے کیے گئے تھے۔ اسے وہ دن آج بھی نہیں بھولا تھا۔ تیزاب گڈی کا نشانہ بننے والی لڑکیوں کی اذیت بھری داستانیں اس نے بھی سن رکھی تھی۔ انصاف کسی کو نہیں ملتا، البتہ توثیق کا نشانہ ضرور بنایا جاتا ہے۔ کردار کو مشکوک سمجھا جاتا ہے۔ ایسی لڑکیاں اس معاشرے میں معصوم ہوتے ہوئے بھی معتوب قرار دے دی جاتی ہیں، اور اس کے لیے عزت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں تھا۔ بہزاد اسے کبھی طلاق نہیں دے گا۔ اس نے کاغذات پر اس یقین کے ساتھ دستخط کیے تھے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی سامنے دستخط شدہ طلاق نامہ موجود تھا۔ آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ زندہ کب تھی؟ بس سانس لے رہی تھی۔ جینے کی وجہ صرف اس کے وجود میں سانس لیتی زندگیاں تھیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اس کے بچے صحت مند ہو۔ چند دن پہلے ڈاکٹر نے اسے خود آ کر چیک کیا تھا۔ ٹوئنز بیبی ہیں۔ اس نے بے یقینی سے سنا۔ بھائی بڑا اچھا نصیب ہے اس کا، مگر بازی میری بیٹی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یہاں سسک رہی ہے اور میری بیٹی کا نصیب سونے کے قلم سے لکھا جا رہا ہے۔ اس روز پہلی بار رائنا کی ماں بھی آئی تھی، وہی طنز کے تیر برساتے ہوئے۔ اسے یقین دلا گئی تھی کہ رائنا بہزاد اپنی زندگی میں بہت خوش اور مگن ہے۔ تو یہ سب شامل ہے۔ بہزاد کہ واقعی وہ مجھے بھول گیا، نفرت کرتا ہے مجھ سے۔ اسے دھچکا لگا تھا۔ رائنا نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ ان لوگوں کو بچے کی ولادت کا انتظار ہے، اور پھر وہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ اسے ایک شام اسپتال لے جانا پڑا۔ بوڑھی ملازمہ نے اسے کئی آوازیں دی تھی، مگر وہاں سے جواب نہیں آیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ نہ ہی کوئی ذریعہ تھا رابطے کا، نہ ہی اس لڑکی تک رسائی کا راستہ۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے۔ شام ڈھلے ضیا کی آمد نے اس بوڑھی عورت کو بے اوسان کر دیا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ ضیا عجلت میں دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ بے سدھ پڑی تھی۔ اس نے ڈاکٹر مشل کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس پہنچ گئی۔ اس نے رائنا اور الماس کو بھی خبر دی تھی۔ وہ لوگ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ بیٹی مردہ ہے۔ اس کی سماعت جیسے جھلس گئی تھی۔ وہ جب ہوش میں آئی تو صرف مردہ بچی کا وجود اسے دکھا دیا گیا۔ میرا دوسرا بچہ کہاں ہے؟
بے تحاشا آنسو بہاتے ہوئے سندر سے استفسار کیا۔ اسے تو آپ کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا گیا ہے، بیٹا تھا بہت خوبصورت۔ کسی نے اس کا کلیجہ نوچ لیا، مردہ بچی اس کے بازوؤں سے چھینی گئی تو پھر بے ہوش ہو گئی۔ وہ دن رات اپنی اولاد کے فراق میں تڑپتی تھی۔ پہلے بازار سے دوری کا غم تھا، مگر اب اس کے اندر صف ماتم بچھی تھی۔ اپنی بیٹی کے لیے روتی تھی جو اس دنیا میں آ کر سانس بھی نہ لے سکی، یا پھر بیٹے کے لیے جسے اس سے جیتے جی دور کر دیا گیا تھا۔ اس کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ ماں بننے کے بعد ساری محبتیں ثانوی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ایک ماں کو اولاد کی خوشی اور زندگی سے زیادہ کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ اسے بھی ڈر تھا کہیں وہ اس کے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ خدا کے لیے ایک بار مجھے میرا بچہ دکھا دو، پھر جو تم کہو گے میں کروں گی۔ اس کی آہوزاری سن کر ضیا لطف لیتا۔ اس کی بے ہوشی میں ہی اسے اسپتال سے واپس کاٹیج منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسے اپنا وجود بالکل خالی لگ رہا تھا، کچھ بھی تو نہیں بچا تھا، نہ بہزاد سے رشتہ، نہ ہی اولاد۔ اگر تم اس کی زندگی چاہتی ہو تو اسے بھول جاؤ، ورنہ ہمارے لیے اسے مارنا مشکل نہیں۔ دھمکی تھی یا سنسناتا تیر اس کے دل میں لگا تھا؟ وہ تڑپ اٹھی۔ نہیں، اسے کچھ مت کہنا۔ ضیا نے اسے مخمور نگاہوں سے دیکھا۔ اگر تم اچھے بچوں کی طرح بات مانتی رہیں تو نہیں کہیں گے اسے کچھ۔ دیکھو اب تمہاری عدت بھی ختم ہو گئی، جلد ہم نکاح کر لیں گے۔ میں چاہتا ہوں تم ہوش باش نظر آؤ، میرے لیے سجو سنورو، ہنسو کھلکھلاؤ۔ آنسو بہاؤ گی تو اتنے ہی آنسو تمہارے بیٹے کی آنکھ سے بھی بہیں گے۔ اس سے پھر دھمکی دی، خوف سے اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں، لب باہم پیوست ہے۔ دیٹس مائی گرل۔ اس نے اس کا رخسار سہلایا۔ وہ سرس سے پیچھے ہٹی۔ یو؟ وہ ایک دم اس کا جبڑا دبوچ کر دھاڑا۔ سوئٹ ہارٹ، اب تمہیں میرا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، تم خود بھی نہیں۔ اپنے ذہن کو تیار کر لو، یہ نکاح بھی تمہاری ضرورت ہے، ورنہ مجھے تو اس جھنجٹ میں پڑنے کی نہ ضرورت ہے نہ خواہش۔ اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا تھا۔ یا اللہ کوئی معجزہ کر دے، اس نے تڑپ کر دعا مانگی۔ ضیا کا آنا کچھ کم ہو گیا تھا۔ وہ دن رات اللہ سے اپنی عزت اور بیٹے کی زندگی کی حفاظت کی دعائیں مانگتی تھی۔ کل ہمارا نکاح ہے۔ اس روز ضیا نے سرخ عروسی لباس اس کے ہاتھ میں دیے ہوئے اس کے سر پر آسمان گرا دیا۔ وہ سر تپیر لرز گئی۔ اس گھڑی کے آنے سے پہلے اس نے بارہا موت کی دعا مانگی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ نہ اس معاشرے کے لیے قابل قبول ہوگی، نہ ہی بہزاد آفریدی جیسے بے وفا کے لیے۔ اس نے کسی آسانی سے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس دل کا کیا کرتی جہاں سے وہ دشمن جان نکلتا نہیں تھا۔ اس کا عکس اب بھی زیز کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ بات صرف دل کی ہوتی تو وہ دل کو سینے سے نوچ کر پھینک دیتی، اگر صرف آنکھوں میں عکس ہوتا تو وہ اسے کھرچ دیتی۔ لیکن وہ اس کی روح پر قابض تھا۔ جب تک جسم سے روح کا رشتہ تھا، بہزاد اس کے اندر سے نہیں نکل سکتا تھا۔ ضیا، مجھے حاصل کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ ایک زندہ لاش ہوں میں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ اس نے اس عرصے میں اپنی انا کے سر کو کچل کر کتنی بار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی، مگر اس فرعون صرف انسان نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے بے بس کر دیا۔ اچھی طرح سمجھتا ہوں میں تیرے یہ ڈرامے، بہزاد اب کبھی نہیں پلٹے گا۔ اسے دل سے نکال کر پھینک دے جیسے اس نے تجھے زندگی سے نکال دیا۔ وہ دم ساتھ گئی تھی۔ انچ بھر کا یہ فاصلہ بھی غنیمت تھا۔ اگر ضیا اسے اس کی رضامندی سے حاصل نہ کرنا چاہتا ہوتا تو اب تک اس کی عزت کی چادر کو تار تار کر چکا ہوتا، مگر وہ تو اس کی رضا کے بعد اس پر حقیقت منکشف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اس کی روح کو چلنے کے بعد اس کا تماشا دیکھنے کی خواہش میں صبر کر رہا تھا۔ اس نے عزیز کے ہاتھ جو ہی چھوڑے، وہ اسے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ ضیا کے لبوں پر استحزائیہ مسکراہٹ اونت کر آئی۔ اس نے اپنا موبائل جیب سے نکالا۔ بہزاد کی آواز یاد ہے تمہیں؟ اس کا سوال بے حد تکلیف دہ تھا۔ بھلا وہ اس آواز کو کیسے بھول سکتی تھی جس کی سماعت میں اترتے ہی وہ اپنی سدھ بدھ بھولنے لگتی؟ سنو، تمہارا سانپ کا شوہر تمہیں کن لفظوں میں یاد کرتا ہے؟ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ زیز لب دانتوں تلے دبائے زرد پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ تمہیں زیز یاد آتی ہے؟ بلا شبہ یہ رائنے کی دلکش آواز تھی، زندگی سے بھرپور کھنکتی ہوئی۔ لعنت بھیج چکا ہوں میں اس بد کردار عورت پر، نفرت ہے مجھے اس کے نام سے۔ اس نے مجھے ذلت اور رسوائی کے سوا دیا کیا ہے؟ میری اولاد کو مار دیا، ضیا کے ساتھ فرار ہو گئی، اور اب میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ اس کا نام بھی سننا گوارا نہیں مجھے۔ وہ دھاڑا تھا، عزیز بے جان سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ایسی نفرت، اتنی ہزیمت! زندگی اس سے پہلے اس پر تنگ تھی، آج جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اور اگر کبھی وہ آوارہ واپس آ گئی، رائنا کی آواز خنجر کی طرح اس کے دل کو کاٹ رہی تھی، تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر بناؤں گا۔ اس جیسی بدکردار عورت کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہوں میں کیا اس کا باپ بھی اس کی شکل نہیں دیکھے گا۔ تم میری واحد محبت ہو، میرے بیٹے کی ماں، ذہن سے ہر ڈر و خوف نکال دو، خوش رہا کرو میری جان۔ یہ عزیز تمہارے سامنے کچھ بھی تو نہیں، صرف میری نگاہ کا دھوکہ تھی، وہ حقیقت تو تم ہو۔ ایک کے بعد ایک زہر میں ڈوبے تیر اس کے وجود کے آر پار ہوتے رہے۔ وہ زمین پر سر ٹکا کر دو زانوں بیٹھی رونے لگی۔ ضیا نے کہا لگایا، رو لو، دل بھر کے رو لو، ایک بار ہی ماتم کر لو۔ اس کے بعد اگر میں نے تمہیں اس کے لیے روتے ہوئے دیکھا تو اتنے ہی آنسو تمہارے بیٹے کی آنکھوں سے بہیں گے۔ اگر چاہتی ہو وہ مسکرائے تو تم بھی مسکراؤ گی۔ تمہارا ہنسنا، مسکرانا، رونا سب میرے لیے ہونا چاہیے۔ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے غرایا تھا۔ تمہاری جان اس طوطے میں قید ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے، تمہیں اپنے بیٹے کی تکلیف یقیناً گوارا نہیں ہوگی۔
وہ کراہ بھی نہیں سکی۔ اس کی گرفت زیز کے چہرے پر اس قدر سخت تھی کہ وہ اسے اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے موبائل کی مخصوص رنگ ٹون سن کر اسے چھوڑ دیا، پھر اسے نگاہوں کی سطح میں رکھے ہوئے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں رائنا، سبق تو اسے ازبر کرا دیا ہے میں نے، اب اگر یہ بھولی تو بیٹے کی میت پر روئے گی۔ یہ تمہاری اور بیزار کی زندگی سے نکل گئی ہے، کل میں اسے نکاح کر لوں گا، سب ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ وہ اس پر بے باک نگاہیں جمائے ہوئے تھا، وہ زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ وہ بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے دروازہ لاک ہونے کی مخصوص آواز سن کر سر گھٹنوں پر گرا لیا، اسے کوئی راہ سجائی نہ دی۔ پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں ہوگا۔ وہ ٹھیک ہوگا، ہاں وہ ٹھیک ہوگا، میں ان کی ہر بات تو مانتی ہوں، اس نے خود کو تسلی دی۔ وہ بچہ جسے اس نے دیکھا نہیں تھا مگر اسے محسوس کیا تھا، اس کے لیے جان لیوا تکلیف صحیح تھی۔ موت کی دہلیز کو چھو کر آئی تھی وہ اس کے وجود کا حصہ تھا۔ اس نے نیم بے ہوشی میں ہی اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی مردہ۔ نرس کی مدھم سی آواز اس کی کانوں میں پڑی تھی اور پھر ہوش آنے پر اسے مردہ بیٹی کا ننھا سا وجود تھما دیا گیا۔ اس کی آخری پونجی بھی لٹ چکی تھی، اس کے بیٹے کو وہ لوگ لے جا چکے تھے، اب وہ تھی اور اس کے ادھورے خوابوں کے کفن لاشیں جنہیں اٹھائے ہوئے اس عزیز کو تمام کرنا تھا۔ وہ سسک سسک کر رو دی۔ ان دونوں دیوار نے اس کی آہ و بکا سنی تھی، اس کا سینہ پھٹتا تھا جب اسے اپنے بچوں کی یاد تڑپاتی تھی۔ اس کے اندر کوئی دن رات سسکتا تھا، اس کا دل کسی پہاڑ تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس کمرے کی دیواروں اس کی عزت و ناموس کی گواہ تھی، مگر یہاں سے نکلنے کے بعد وہ دیواریں اس کی گواہی دینے کے لیے نہیں آ سکتی تھیں۔ یہ چھت اس کے بے قصور ہونے پر بھی خاموش تھی، کمرے کی گھٹن زدہ فضا اس کے اعصاب پر قہر ڈھا کر بھی سزاوار نہیں تھی۔ بند کھڑکی شاید تھی، اس نے کھلا آسمان 8 ماہ سے نہیں دیکھا، لیکن سب بے سود تھا۔ تمہاری پارسائی کا یقین کون کرے گا؟ ضیا کا کہا اس کا سماج چھیدتا تھا۔ اس شیطان سے تو انسان سے رشتہ جوڑ کر وہ بے وفائی کے مرتکب ٹھہرتی۔ بہزاد سے رشتہ ختم کیا ہوا، اس کی روح سے زندگی کا احساس ختم ہو گیا، بس ایک تن مردہ کا بوجھ تھا جو بہرحال اسے اٹھانا تھا۔ یا اللہ، مجھے اس اندھیرے میں راستہ دکھا دیں، اس برزخ سے نکلنے کا ایک موقع دے دیں، میں اپنے بچے تک پہنچ جاؤں، مجھے بہزاد سے کچھ نہیں لینا، میرے جگر کا ٹکڑا مجھے مل جائے۔ یا اللہ، مجھے بھی میرے بیٹے سے ملا دیں جیسے یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس حادثے کے وقت یہ دعائیں کلمات کہے تھے، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، آج میں بھی اپنی پریشانی اپنا غم آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اللہ، میری ممتا کو قرار نہیں، اس بے قرار ماں کی فریاد سن لے، میری داد رسی کر۔ روزانہ کی طرح اس نے پکا تعین کر کے نماز ادا کی تھی۔ یہاں نہ باہر سے روشنی کرن آتی تھی، نہ ہی اس دن رات کا پتہ چلتا تھا۔ بوڑھی عورت سے اس نے کئی بار پوچھا مگر اس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے میں کوئی گھڑی بھی نہیں تھی۔ ضیا سے ایک بار اس نے ڈرتے ڈرتے نماز کی ٹائمنگ کا پوچھا، وہ دیر تک ہنستا رہا، یہاں تک کہ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ تم پڑھو گی نماز؟ تمہیں پتہ بھی ہے باہر لوگ تمہیں کن القابات سے نوازتے ہیں؟ بے حیا، بد کردار، بد چلن، گناہگار، قابلیت نفرت۔ اور بتاؤں بہزاد، تو تمہیں بے وفا، ہرجائی کے علاوہ بھی کچھ کہتا ہے، بہت عامیانہ الفاظ استعمال کرتا ہے وہ۔ اب دیکھو، غلط تو وہ بھی نہیں کہتا، کسی کی بیوی چھوڑ کر چلی جائے تو وہ یہی سب کہتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا بھلا کہتا ہے۔ اب نمازیں پڑھ کر کتنے بھی گناہ بخشواؤ، لوگ تو تمہیں پارسل سمجھنے سے رہے، ان کی نظر میں تو بری ہی رہو گی، تو کیا فائدہ اس سب کا؟ کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ اس کی سوچ کی پستی دیکھ کر اس نے فوراً استغفار پڑھا۔ میں عبادت کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتی، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، دنیا مجھے کیا کہتی ہے مجھے اس سے سروکار نہیں، مجھے صرف اس بات کی فکر ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا اور اس حکم کی بجا آوری میرا اولین فریضہ ہے۔ تمہیں بھی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اس نے ہمیں زندگی دی اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے یہی ایک وجہ کافی ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھو، اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر واجب ہے۔ وہ اس کے سامنے بولتے ہوئے بالکل نہیں گھبرائی۔ چپ، بالکل چپ، مجھے یہ وائس نہیں سننا اپنی پارسائی کا اور نیکی کا۔ پرچار میرے سامنے مت کرو، زیادہ نصیحتیں کی تو ایسا حال کروں گا کہ ساری اچھائی اور نیکی بس خواب بن کر رہ جائے گی۔ وہ اس دھمکی پر سہم گئی تھی، وہ شخص نصیحت سننا ہی نہیں چاہتا تھا، اس کے دل پر مہر لگ گئی تھی۔ جب گناہوں کی تعداد بڑھتی جائے اور دل میں اپنی بد اعمالیوں سے ندامت بھی محسوس نہ ہو بلکہ ان پر مستقیم مزاجی سے قائم رہتے ہوئے اپنی بد اعمالیوں کا ذکر فخر سے کیا جائے تو دل سیاہ ہو جاتے ہیں، ان پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ وہ اندھیروں کا مسافر تھا، روشنی دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر لیتا تھا کہ روشنی اندھیروں کی عادی آنکھوں میں چبھتی ہے۔ تب سے وہ خود ہی انداز سے نماز پڑھ لیتی۔ عشاء کی نماز کے بعد اس کے طویل دعاؤں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک اس کا تھکا ہوا ذہن غنودگی میں نہ چلا جائے۔ ہر رات وہ اسی طرح جائے نماز پر بیٹھ کر گزارتی۔ کمرے میں موجود بیڈ پر اس نے آج تک کمر نہیں ٹیکی تھی کہ وہاں اسے کانٹے آگے محسوس ہوتے۔ جائے نماز پر رب کے حضور اسے اپنا وجود بے معنی اور ارزا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسے یقین تھا سب ٹھکرا دے مگر وہ رب نہیں ٹھکرائے گا، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اس کا یقین رائے گا نہیں گیا۔ ابھی اس نے دعا کے لیے پھیلائے ہاتھ سمیٹے بھی نہ تھے کہ آہٹ نے اس کی سماعت کو چھوا، اس کا دل سکڑ کر پھیلا، وہ گیا نہیں۔ اس خیال نے اس کی روح فنا کر دی، اس کے ارادے عیاں تھے۔ عزیز کی آنکھوں سے بہت آنسو سہم کر تھم گئے
اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس دل محو مناجات تھے، لب ساکت، قدموں کی چاپ اس کے لیے بے حد قریب آ کر رکی۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ پوری جان سے لرز گئی۔ بیٹی، آواز غیر مانوس اور نحیف سی تھی۔ اس نے سختی سے بند کی ہوئی آنکھوں کو کھول کر سرس سے آواز کی سمت دیکھا۔ یہ وہی بوڑھی عورت تھی جو اسے اتنے ماہ سے روز کھانا دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو تم؟ نہ جانے کیوں وہ خوفزدہ ہو گئی، شاید اس عورت کی ویران آنکھوں اور کھنڈر جیسے وجود نے اسے ڈرا دیا۔ اسے لگا جیسے اس کے سامنے آئینہ رکھا ہو، اپنا مستقبل اس عورت کی صورت میں دیکھ کر سراسیمہ ہو گئی۔ قید و بند میں رہتے رہتے ایک دن وہ بھی یوں ہی سوکھی ریت سے بنی کوئی بے چہرہ بے نام سی مورت بن جائے گی، جسے کوئی اور تو کیا وہ خود بھی نہیں پہچان سکے گی۔ تم ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی کرو، میرے ساتھ چلو۔ اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ آپ بھول سکتی ہیں؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ سوال مت کرو، یہاں کیمرے نصب ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ تم پر خدا مہربان ہوا ہے، اس کے آنے سے پہلے بھاگ جاؤ۔ کہاں بھاگ جاؤں؟ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ واپس اپنے گھر، اپنے شوہر کے پاس جاؤ، بھاگ جاؤ۔ شوہر؟ گھر؟ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ رشتہ ہی کیا رہ گیا تھا ان میں؟ ہاں، مگر اس کا بیٹا۔ آپ بھی چلیں؟ اسے اس بوڑھی عورت کی فکر تھی۔ نہیں، وہ غلطی سے چابیاں بھول گیا، میں بھی قید میں ہوں، یہاں نوکری کے لیے آئی تھی۔ یہ مجھے میرے بچوں سے ملنے نہیں دیتے، کہتے ہیں جب تک تم یہاں ہو میں کہیں نہیں جا سکتی، میرے بچے مجھے ڈھونڈتے ہوں گے۔ اب مجھے بھی آزادی نصیب ہوگی، لیکن تمہارے ساتھ میں نہیں بھاگ سکتی، تم جوان ہو، ان کے چنگل سے نکل جاؤ گے، میں تھک کر کہیں گر گئی تو تم پر بوجھ بن جاؤں گی، تم جاؤ۔ اس کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ عزیز پریشان ہو گئی۔ اگر انہوں نے آپ کو کچھ کہا؟ اسے بوڑھی عورت کی فکر تھی۔ تم جاؤ، میری فکر مت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیرونی دروازے کی سمت لے جانے لگی۔ سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، اس کے ذہن میں جھماکا ہوا وہ کسی تہخانے میں بند تھی۔ تبھی وہ روشن سورج کی کرنیں دیکھنے کے لیے ترس گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ لوگ اوپر آئی تھی۔ سامنے ایک تنگ راہداری تھی۔ وہ دونوں آگے بڑھی تھی، مگر راہداری کے اختتام پر ضیا کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ کہاں بھاگ رہی تھی یہاں سے؟ ہاں، کیا سمجھ رہے تھے تم لوگ کہ مجھے یاد نہیں آئے گا کہ میں چابیاں بھول آیا ہوں؟ وہ ہرا کر اس کی سمت لپکا اور پل میں اس کا بازو جکڑ کر اسے واپس تہخانے کی سمت کھینچ کر لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے ضیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر سے اس کے ساتھ گرتی پڑتی نیچے اتری۔ وہ اسی بے دردی سے اسے دھمکیاں دیتا ہوا کمرے کے اندر لے آیا۔ آج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہاری اوقات ابھی بتاتا ہوں۔ عزت سے نکاح کرا تھا، لیکن تجھے میری شرافت پسند نہیں آئی۔ اس نے عزیز کی چیخوں پکاروں میں زحمت کی وجہ سے اس کے چہرے پر دے پردے تھپڑ برسائے تھے۔ وہ تڑپ گئی۔ ضیا، مجھے جان سے مار دو، لیکن خدا کے لیے میری روح کو اذیت مت دو۔ اس نے عزیز کا دوپٹہ اس پر سے کھینچا۔ وہ مسلسل اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، مگر وہ نازک اندام ہی نہیں بلکہ بے حد نحیف اور نازک بھی ہو گئی تھی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد وہ زندہ رہنے کے لیے چند نوالے زہر مار کر لیتی، ورنہ زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں رہی تھی اسے۔ اب اس طرح زد کوب کیے جانے سے وہ بالکل ہی نیم جام ہو گئی۔ ضیا اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر درندہ بننے پر آمادہ تھا۔ در و دیوار آج بھی خاموش تماشائی تھے۔ بوڑھی عورت کی سماعت پر اس کی آواز کوڑھے کی طرح برسی تھی۔ وہ بے بسی سے منٹیاں بھیج گئی۔ شہر سے دور بنا ہوا کاٹیج کسی حاضر زدہ گھر کی طرح اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارد گرد کوئی ہوتا تو مدد کے لیے آتا۔ مدد؟ بوڑھی عورت کے اندر کوئی چیخا۔ یا اللہ، مدد! یہ کرب میں ڈوبی پکار عرش تک گئی، لیکن ضیا جسے شیطان کے کان بند تھے، وہ دیکھ رہا تھا وہ اللہ سے مدد مانگ رہی ہے، مگر اس کی نظر میں وہ بے بس تھا۔ اس کی کوئی مددگار نہ تھا، نہ طرفدار۔ اب چاہے وہ اس کو زندہ قبر میں دفنا دیتا یا اس کے وجود کو ہی نہیں، اس کی روح کو بھی تار تار کر کے کسی برزخ میں جھونک دیتا۔ ہوا تھمی تھی ضرور، لیکن وہ شام بھی جسے سسک رہی تھی کہ زرد پتوں کو آندھیوں نے عجیب قصہ سنا دیا تھا کہ جس کو سن کر تمام پتے سسک رہے تھے، بلک رہے تھے، جانے کس سانحے کے غم میں۔ شجر جڑوں سے اکھڑ چکے تھے۔ بہت تلاشا تھا ہم نے تم کو، ہر ایک رستہ، ہر ایک وادی، ہر ایک پربت، ہر ایک گھاٹی، مگر کہیں سے تیری خبر نہ آئی۔ تو یہ کہہ کر ہم نے دل کو ٹالا، ہوا تھمے گی تو دیکھ لیں گے، ہم اس کے رستوں کو ڈھونڈ لیں گے، مگر ہماری یہ خوش خیالی جو ہم کو برباد کر گئی۔ ہوا تھمی تھی ضرور، لیکن بڑی ہی مدت گزر چکی تھی۔ ہمارے بالوں کے جنگلوں میں سفید چاندی اتر چکی تھی۔ فلک پہ تارے نہیں رہے تھے، گلاب پیارے نہیں رہے تھے، وہ جن سے بستی تھی، جن دل کی بستی، وہ یار سارے نہیں رہے تھے، مگر یہ المیاں سب سے بالاتر ہے کہ تمہارے ہم نہیں رہے تھے، کہ تم ہمارے نہیں رہے تھے۔ ہوا تھمی تھی ضرور، لیکن بڑی ہی مدت گزر چکی تھی۔ سارا دن اسی طرح گزرا تھا جیسے سر پر جلتا سورج، اور وہ لک و دک آب ہو گیا صحرا میں پاپ یادہ محو سفر ہو۔ 5 سال کی تھکن اس ایک دن کے ساتھ اگر ضرب دی جاتی تو آج کا دن اس کے لیے قیامت کے دن کی طرح طویل تر ثابت ہوا۔ ہاں، یہ تھا کہ وہ نا امید پھر بھی نہیں تھا۔ یہ دن کیسے غفلت میں گزرا تھا یہ وہ ہی جانتا تھا۔ اسے رنجکوں کی عادت تھی، لہٰذا وہ بے قراری میں کئی گزشتہ شب کی شمار ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے طفیل کو بلا لیا۔ وہ اپنے ساتھ ملازم کو بھی لایا تھا۔
باس یہ میرے قابل اعتبار ہیں، آپ عزت پاپا کی دیکھ بھال کے لیے ان پر اعتبار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے انہیں ملازمت پر رکھ لو لیکن عزت میرے ساتھ ہی جائے گا۔ تو فیل نے اسٹارٹ نہیں کیا، اس کے پاس وقت بھی نہیں تھا۔ وہاں سے وہ لوگ سیدھے بیبی ڈے کیئر سینٹر آئے تھے، ان کے ساتھ ایک پولیس اہلکار بھی موجود تھا۔ ایس پی شہریار نے اسے معاملے میں خاصی مدد کی تھی۔ ڈی ایس پی فرج شاہ سے شہریار کی رشتہ داری تھی اور اسی رشتہ داری میں وہ بہزاد عزیز کو ڈھونڈنے میں معاون و مددگار ثابت ہوئے تھے۔ پولیس اہلکار کی موجودگی میں کہیں سے بھی مطلوبہ شخصیت کے متعلق معلومات حاصل کرنا آسان تھا، مگر یہاں سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا۔ عزیز نام کی کوئی لڑکی یہاں کام نہیں کرتی، اس کے بعد کوئی دارالامان اسپتال انہوں نے نہیں چھوڑا۔ بھائی عزت بابا تھک گئے ہوں گے، کم از کم انہیں ریسٹ کے لیے گھر چھوڑ دیں۔ تو فیل کے لیے اس سے بات منوانے کا واحد حربہ یہی تھا۔ وہ اسے بھائی کہتا تو وہ اس کی بات سے انکار نہیں کرتا۔ اسے تو فیل کا مشورہ صائب لگا۔ ٹھیک ہے مگر پھر تم عزت کے ساتھ رہو گے، وہ کسی نئے شخص پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ نو بابا مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مما کو ڈھونڈنا ہے، آپ نے اگر مما کو مس کر دیا تو میں ساتھ رہوں گا تاکہ انہیں فوراً پہچان لوں۔ بہزاد اور طفیل مسکرا دیے۔ بہت عزت پاپا کا ہمارے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ بالکل۔ بہزاد نے بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ طفیل ہمیں ایک بار پھر اس ڈے کیئر سینٹر چلتے ہیں، کیا کہتے ہو تم؟ بہزاد کی بات سے وہ متفق تھا اور اس بار جانا بے سود نہیں رہا۔ اس ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے تصویر فوراً پہچان لی تھی۔ مس اندل ہے یہ؟ بہزاد کا دل ایک بارگی سے دھڑکا جسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ یہاں کام کرتی ہیں مگر مارننگ شفٹ میں، ایوننگ شفٹ میں ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی میں جاب کرتی ہیں، اور پھر وہاں سے ایڈریس ملنے پر مشکل نہیں ہوئی تھی۔ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی سے ہی اسے علم ہوا تھا کہ وہ مال میں ہے۔ وہ بلا تاخیر وہاں پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کسی تسلم میں جکڑ گیا۔ سیاہ چادر کے حالے میں اس انکشاف دمکتا چہرہ ویسا ہی تھا، انچھوا دنیا کی ریاکاری سے پاک صاف، بالکل شبنم کے پہلے قطرے جیسا نازک سراپا لیے۔ وہ اتنی کم عمری میں ہی برباد اور سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ تو قدم بھی نہیں بڑھا سکا تھا۔ عزت کے آگے نکلتا چلا گیا۔ نواز عزیز میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ آنکھوں میں امڑتی نمی کے ساتھ اس نے اپنا موبائل نکال کر بیک کیمرہ آن کیا تھا۔ وہ دور سے اپنے بیٹے کو اس کا آنچل تھامتا دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ واقعی میرے شہزادے تم نے میری ملکہ کو ڈھونڈ لیا، وہ بڑبڑایا۔ اس کے جلتے بللتے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑنے لگی تھی۔ وہ پھر رکا نہیں تھا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس پر اپنی وارفتگی آشکار کر دی تھی، مگر وہ بالکل برف کی طرح بے جان سی تھی۔ بہزاد اس کی سرد مہری کو ہزار معنی دے رہا تھا مگر اصل وجہ سے انجان تھا۔ وہ اس کی ناراضی ختم کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا مگر وہ دامن جھٹک کر اجنبی بن چلی۔ بہزاد اس کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجنے لگی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کال ریسیو کی۔ بھائی بہت مبارک ہو آپ کو، میں آپ سے زبردست سی ٹریٹ لوں گی۔ اور عزیز وہ کیسی ہے؟ خوش ہوگی، رو رہی ہوگی، اور ہو سکتا ہے خوشی ہوگی۔ آخر آپ نے اسے ڈھونڈ لیا۔ صبا کی آواز سے خوشی کا احساس مرتشا تھا۔ وہ بے تکان بول رہی تھی۔ کچھ دیر قبل طفیل نے مدثر کو کال کر کے یہاں کی صورتحال بتائی۔ ابھی کل ہی وہ کراچی آیا تھا اور آج وہ اس سے مل چکا تھا۔ مدثر حیرت زدہ تھا۔ کبھی جس کا ملنا ناممکن تھا آج وہ بہزاد آفریدی کو مل بھی گئی۔ وہ تھکے الجھے ذہن کے ساتھ مسکرا دیا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی بصارت کے زندہ ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ وہیں تھی، تھینک گاڈ کہ وہ مل گئی۔ اس کا ہر موئے تن رب کا شکر کر رہا تھا۔ بھائی کیا وہ ناراض ہے آپ سے؟ اس کے لہجے کی اداسی صبا پر منکشف ہو گئی تھی۔ نہیں یہ چھوڑو، مجھے بتاؤ تم خوش ہو؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ بھائی آپ میری فکر نہیں کریں، میں ٹھیک ہوں، اس نے سنبھل کر آہستگی سے کہا۔ مدثر قریب موجود تھا۔ وہ ابھی ابھی کہیں سے آیا تھا اور آتے ہی اسے موبائل پکڑاتے ہوئے عزیز کے ملنے کی خبر سنائی، اور وہ خوشی کے بے پایا احساس سے لبریز بے ساختہ ہی مدثر کے گلے لگ گئی۔ اس وقت سے وہ شرمندہ تھی جبکہ مدثر اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے انجان بنا ہوا تھا تاکہ وہ نارمل ہو جائے۔ چند ایک مزید باتیں کرنے کے بعد اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ اپنی رگوں میں پھیلتے اطمینان کو اس وقت تک ٹھیک سے محسوس کرنے سے قاصر تھا جب تک وہ ناراض تھی۔ اس نے پرتپش نگاہوں سے ارد گرد پھیلتے اندھیرے میں مدھم روشنی کو کھڑکی کے درزوں سے جھانکتے ہوئے دیکھا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ اس جگہ وہ اپنی مرضی سے نہیں پہنچی، یہ وثوق سے کہہ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ دیر کر چکا ہے مگر یہ تاخیر کسی ناقابل تلافی نقصان کا پیش خیمہ نہیں تھی۔ اس نے فرنٹ سیٹ پر نگاہ ڈالی۔ عزت تھک کر سو گیا تھا۔ اس کی لمبی گھنی پلکیں ہو بہو عزیز کی پلکوں جیسی تھیں۔ چہرے کا ہر نقش بولتا ہوا سا تھا اور اس وقت اس کے چہرے پر نیند بھی اداسی رقم تھی۔ اس نے لب بھیج کر اپنی پیشانی اس طرح سے ٹکا دی۔ اس لڑکی کو وہ کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، ورنہ آج وہ اسے مال سے بازو بھی لے جا سکتا تھا، لیکن وہ اسے کوئی دکھ دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مظفر کو اس نے ڈے کیئر سینٹر کے سامنے لڑکی سے الجھتے دیکھا تھا اور اس دن کے بعد اس کے دو آدمی مظفر کا تعاقب کرتے رہے۔ وہ اس ڈے کیئر سینٹر کے ارد گرد منڈلاتا ہوا دیکھا گیا۔ وہ وہاں کسی کے متعلق معلومات لیتا پھر رہا تھا۔ یہ علم نہیں ہو سکا کیونکہ وہ چیز تھی ہی نہیں جس کے بابت وہ دریافت کر رہا تھا۔ تم اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہو جبکہ ضیا اس تک پہنچ گیا ہے۔ اب مجھ سے کسی رقم کی امید مت رکھنا۔
ٹیپ شدہ کال میں رائنا کی طرف سے بری ہری جھنڈی دکھائی گئی تھی۔ رائنا نہیں جانتی تھی اس کی کالز کا ریکارڈنگ چند دن قبل ہی رکھا جانا لگا تھا، اور یہ پہلی کال نہیں تھی جس پر کسی کو ڈھونڈنے کی بات کی جا رہی تھی۔ وہ ضیا سے، الماس اور مظفر کے علاوہ اپنی ماں سے اس متعلق بات کر رہی تھی۔ بہزاد کو یقین ہونے لگا تھا یہ عزیز ہے جسے وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مظفر کو اسی ویران دوپہر میں 2 آدمیوں نے بے زور اسلحہ اغوا کر لیا تھا۔ وہ اسے رائنا کا کام سمجھا رہا تھا، مگر جب ایک بند کمرے میں 2 اجنبی آدمیوں نے ویڈیو کال آن کی تو اس کا قیاس غلط ثابت ہو گیا۔ یہ کوئی اور نہیں، اس کا بھائی تھا۔ او ہو، تو میرے سوتیلے بھائی کو بھنک پڑی گئی، بلکہ نہیں، مجھ پر شک ہو گیا۔ مظفر بالکل نہیں گھبرایا۔ تم مجھے بتاؤ گے یہ کس سے ڈھونڈ رہے ہو؟ بہزاد نے جبڑے بھینچ کر استفسار کیا۔ تمہاری سوئٹ ہارٹ نواز عزیز کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بہزاد کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مظفر نے چھپانے کے بجائے فوراً حقیقت اس کے گوش گزار کر دی۔ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ بہزاد اس کی طرف سے مشکوک نہیں تھا، لیکن وہ مظفر کو جانتا تھا۔ بغیر مفاد کے وہ کبھی یہ سب نہیں بتاتا۔ یہ تو خیر میں بھی نہیں جانتا، بس ایک دن میری ماں نے میری فون کال سن لی تھی۔ رانا نے مجھے یہ کام سونپا تھا، اس سلسلے میں اس نے کال کی تھی اور بغیر تصدیق کیے کال ریسیو ہوتے ہی بولنے لگی۔ امی نے سب کچھ سننے کے بعد مجھے بے نقد سنائی اور پھر مجھے وعدے کی زنجیر میں باندھ دیا کہ اس کے ملنے پر میں سب سے پہلے یہ اطلاع تمہیں دوں۔ ارادہ تو نہیں تھا میرا، مگر آج جب تم نے مجھے اٹھوایا تو مجھے وہ وعدہ یاد آ گیا، اور تم جانتے ہو میں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے کرتا ہوں، اس لیے ان کی بات مان لی۔ ویسے مزے کی بات بتاؤں، میں چاہتا ہی نہیں تھا وہ ملے۔ بھائی تم گنوا چکے ہو تو ڈھونڈو بھی خود، مظفر نے سوچ کے کہا۔ بہزاد یہ جانتا تھا، پھر بھی یقین کرنا کار دشوار تھا۔ اب کہاں ہے عزیز؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، مظفر نے سچ کہا تھا۔ بہزاد اس دن سے عزیز کو تلاش کر رہا تھا اور آخر اس کی تلاش ثمر بار ہوئی تھی، لیکن دوسری جانب وہ اب بھی اجنبی بن کر اس کی سوختہ جان کو راکھ بنا دینے کے در پہ تھا۔ وہ شادی کی ساری تیاریوں کے بعد پرسکون سی میڈم اقرا کے روم میں آئی تھی، مقصد صرف شادی میں شرکت سے انکار کرنا تھا۔ واہ اندل، تم نے بہت اچھی تیاری کی ہے، مائدہ کو ہر چیز پسند آئی، اقرا نے دیکھتے ہی اسے سراہا۔ بہت شکریہ میڈم، اس نے خندہ پیشانی سے تعریف وصول کی۔ تم آج آ رہی ہو نا مہندی میں؟ وہ اپنی مخدوش ذہنی حالت کے باوجود خود کو سنبھال رہی تھی، یہی بہت بڑی بات تھی۔ اس نے منع کر دیا۔ نہیں میڈم، آج کل شادیوں کا سیزن ہے اور میرا کام تو ویسے بھی آفس تک محدود ہے، صرف آپ کی خواہش پر مجھے میڈم تارا نے یہ ذمہ داری دے دی، مجھے ویسے بھی کہیں آنے جانے کی عادت نہیں، اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، شادی کی ساری تیاریاں تم نے کی ہیں، مائدہ بھی پسند نہیں کرے گی کہ تم نہ ہو، اور مغیث نے بھی کہا ہے کہ تمہاری ضرور بلایا جائے۔ اقرا معینے خیزی سے مسکرائی۔ مغیث ان کا بھانجا تھا۔ وہ اس ذکر سے خائف سے سر جھکا گئی۔ میڈم میں آپ کو منع کر چکی ہوں، وہ چاہ کر بھی بد لحاظی کا مظاہرہ نہ کر سکی۔ دیکھو اندل، ہم یہاں بیٹھ کر عورتوں کو مضبوط اور پر اعتماد بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، تم کب تک ماضی کے بوسیدہ کھنڈر میں بھٹکتی رہو گی؟ اب زندگی کو نئے سرے سے گزارنے کی کوشش کرو۔ میں نے ہر مقام پر تم پر اعتبار کیا، تم نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا تو میں نے بھی گریزا نہیں کہ چلو تم خود ایک دن مجھ پر اعتبار کر کے اپنی آنکھ بیتی سنا دو گی، مگر میں ساری عمر تمہیں اس طرح تنہا نہیں رہنے دوں گی۔ تم جانتی ہو کہ ہمارا ادارہ دوسرے اداروں سے مختلف ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عورت مرد کے بغیر زندگی گزار، میں تو چاہتی ہوں کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے، اس طرح زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کب تک تم تنہا رہو گی؟ ایک نارمل زندگی گزارنے کا حق ہے تمہیں۔ وہ قطعیت سے گویا ہوئی۔ آپ میری مدد کریں گی ماضی کے بوسیدہ کھنڈر سے نکلنے میں؟ وہ میڈم اقرا کی یہ باتیں سن کر ہمیشہ خاموش رہ جاتی تھی، مگر آج اس نے اپنے دل کی ابتر حالت سے گھبرا کر انہیں زخم دل دکھانا چاہا۔ کیوں نہیں، میں تمہارے والدین سے بات کروں گی، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو وہ اب اتنی سزا کے بعد معاف کر دیں گے۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ پہلے دن سے وہ اسے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سمجھتی تھی۔ میڈم، گھر سے بھاگی ہوئی اور اغوا شدہ لڑکی کے مسائل میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اس نے میز کی سطح پر نگاہ جما رکھی۔ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ستیلے بھائی بھی آپ کی طرح مجھے بھاگی ہوئی لڑکی سمجھتے ہیں، والد بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ شاید ہوتے ہوں گے ایسے لوگ جن کے لیے زمین بہت بڑی ہوتی ہے، میرے لیے اس زمین پر کوئی جگہ نہیں بچی۔ اس زمین کا دامن اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ مجھے دارالامان میں پناہ لینی پڑی۔ اس نے بے دردی سے لب کچلے۔ تم شادی کر لو، تمہیں گھر مل جائے گا اور مغیث کی زندگی میں دوبارہ باہر آ جائے گی۔ مشل کے بعد اس نے کبھی دوسری شادی کی خواہش نہیں کی۔ اب تو خیر دونوں بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، وہ صرف تم سے متاثر نہیں بلکہ شاید محبت کرنے لگا ہے۔ میڈم اقرا اس کی ہمدرد تھی، مگر اس وقت ان کے الفاظ اسے خنجر کی طرح لگے۔ میرے پیروں سے اس مسافت کی خاک نہیں چھوٹتی، گھر چھوٹ گیا مگر گھر کا احساس اب بھی آکاش بیل کی طرح میری روح سے لپٹا ہے۔ آپ مجھے مجبور مت کریں، ایسا ممکن نہیں، وہ قدرے برہمی سے کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ شادی کا تصور میری روح کھینچ لیتا ہے، میں اس موضوع سے بھی گھٹن محسوس کرتی ہوں۔ اس نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر باہر کی راہ لی۔ میڈم اقرا کو تعصب نے گھیر لیا۔ مغیث ان کا بھائی تھا جس کی اجاڑ بے آب و گیا زندگی دیکھ کر وہ کرتی رہتی۔
اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا. اس وقت اس کا بیٹا 4 سال کا تھا اور بیٹی 2 سال کی. مغیث نے دونوں بچوں کا خود خیال رکھا مگر کسی کے مجبور کرنے پر دوسری شادی نہیں کی. وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا مگر اب اس کے خیالات بدل گئے تھے. اس کمزور اور پرسوز حسن کی مالک لڑکی کو دیکھ کر اس سے مل کر وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی جانب متوجہ ہونے لگا تھا. اگرچہ وہ اس سے عمر میں 15 سال چھوٹی تھی مگر وہ بے حد بردبار اور مضبوط کردار کی سیلف میڈ لڑکی تھی. اس کی ایک جھلک نے ہی مغیث کو اس کا دیوانہ بنا دیا تھا. وہ تھی بھی حسین اور اس کے پرسوز حسن نے ہی مغیث کو گھائل کیا تھا. وہ لڑکی چاہے جانے کے قابل تھی. اپنی سادگی، سنجیدگی اور تمام تر بے نیازی کے باوجود وہ ایسی تھی کہ اس سے ملنے والی پہلی ملاقات میں ہی اس سے متاثر ہو جاتے. مغیث نے غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک اسکول قائم کیا تھا. میڈم اقرا کے کہنے پر وہ وہاں پڑھانے جانے لگی تھی. وہیں سے مغیث نے اسے جاننا اور سمجھنا شروع کیا اور اب بات پسندیدگی سے بھی آگے کی تھی. وہ لڑکی اسے اپنے ہی وجود کا کھویا ہوا حصہ لگنے لگی تھی. اداس اور کم آمیز تھی. یہ لڑکی مغیث کو عزیز ہو چکی تھی. وہ اپنے ایک کمرے کے فلیٹ کے مغرب کی سمت کھلنے والی چھوٹی سی کھڑکی کے قریب کھڑی بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا دیکھ رہی تھی جو ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا کسی اور ہی زمین پر برسنے کے لیے محو پرواز تھا. تاریک رات اپنے پر پھیلائے معمول کی طرح اسے اداس کر رہی تھی. ہر رات وہ ماضی کا سفر کرتی تھی اور طویل مسافر کے بعد ہر صبح وہ اسی مرکز پر لوٹ آتی تھی جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا. کوئی زبردستی کسی کی زندگی میں شامل ہو بھی جائے مگر زبردستی کسی کی چاہت نہیں بنا جا سکتا. اس لامتانی سفر نے اسے حقیقتوں کو تسلیم کرنے کا سکھایا. موبائل کے مخصوص رنگ ٹون سن کر وہ گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے کھڑکی کے قریب سے ہٹنے لگی. اسی وقت اس کی نگاہ کے زد میں وہ سیاہ مرسیڈیز آ گئی. اس نے سختی سے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا. اف، یہ اب کیوں میری زندگی کو عذاب بنانے آ گیا. وہ سوکھی لکڑی کی طرح بھڑ جلنے لگی. آج دوسرا دن تھا اور یہ گاڑی اس کے تعاقب میں تھی. دوپہر میں وہ میڈم اقرا سے ملنے گئی تھی. وہاں بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ کوئی ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے. اس کا دل سکڑ کر رہ گیا اور اب بھی وہ کمرے کی کھڑکی سے اس گاڑی کو دیکھ کر یوں اچھلی تھی جیسے کرنٹ لگا ہو. پھر جلدی سے کھڑکی کے پٹ بند کر کے پردے بھی برابر کر دیے. دل سینے میں چک بھیریاں کھانے لگا. یا اللہ، کہاں جاؤں، کیا کروں. یہ شخص کیوں اب میرے پیچھے پڑ گیا ہے. سب ختم ہو گیا، سب برباد ہو گیا. اب یہ ماضی کے کھنڈر سے کون سی واقعات نکالنے آیا ہے. یہاں صرف ملیے کا ڈھیر ہے، نہ تعلق کی راکھ بچی ہے اور نہ محبت کے شجر میں اندر تک بنجر ہوں. پھر کیوں وہ مجھ سے میری واحد متاع کا احساس چھیننے آ گیا. آپ میری مما ہے نا، پلیز مجھے مت چھوڑ کر جائیں. معصوم آواز کی باشکش اسے بار بار ارد گرد محسوس ہو رہی تھی. اس کی سماعت پر ہی نہیں، اس آواز نے اس کی مضبوطی سے بند درد دل پر دستک دے ڈالی. اس قلعے کا دروازہ بہزاد پر بند تھا مگر اس بچے نے تو جیسے ایک پل میں ہی اس کی ہستی کو زیر و زیر کر دیا. وہ رائنا کی اولاد ہے. میرا بچہ تو جانے کہاں رہ گیا. بھلا اسے کیوں رائنا بہزاد کے سپرد کرے گی. رائنا کی نفرت جیسی مجھ سے اس بچے سے بھی ویسی ہی ہوگی. اور بہزاد، اس نے تو کہا تھا کہ میں نے کسی کا گناہ اس کے سر ڈالا ہے. اس کے آنسو بے آواز اس کا چہرہ بھگو رہے تھے. اسے ضیا کی کئی باتیں یاد آنے لگیں اور وہ آڈیو ریکارڈنگ جو ضیا نے اسے سنائی تھی وہی تو زہر بن کر اس کی رگوں کو کاٹتی تھی. اب زخم دل ناسور بن چکا تھا. اس کے دل پر پہاڑوں جیسا بوجھ در آیا. اس کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا. دل میں درد کا احساس جاگنے لگا. اس نے مسلسل بجتے موبائل پر ایک دزدیدہ نظر ڈالی. عظمیٰ اسے کب سے مہندی میں شرکت کے لیے کالز کر رہی تھی. وہ جا چکی تھی اور یقیناً وہاں اس کی منتظر تھی مگر اس نے ایک بار کے بعد دوبارہ کال ریسیو نہیں کی تھی. فون بج کر بند ہو گیا تھا تو دروازے پر دستک ہونے لگی. کون ہو سکتا ہے. وہ دوپٹہ درست کرتی جانے لگی. اسی وقت میز پر رکھا موبائل دوبارہ بج اٹھا. اس نے اسکرین پر ایک سرسری نظر ڈالی. موبائل پر بلنک ہوتے نمبر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بیزاری کندہ ہو گئی. میڈم اقرا کو وہ منع کر چکی تھی مگر پھر بھی وہ اسے فون کر رہی تھی. اس کا کسی فنکشن میں جانے کا ارادہ نہ تھا. لوگوں کے درمیان عجیب سی وحشت ہوتی تھی. دل پر جبر کر کے مسکرانا وہ اب تک نہیں سیکھ لی. اس نے بے دلی سے کال ریسیو کی. اندل، فوراً فنکشن میں پہنچو. مغیث کو بھیجا ہے میں نے اور اب میں انکار نہیں سنوں گی. انہوں نے قطعیت سے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا. عزیز نے بوجھل دل کے ساتھ خود کو جانے کے لیے آمادہ کیا. دروازہ کھولنے پر مغیث کا چہرہ دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی. آپ پلیز باہر ہی میرا انتظار کریں، میں آتی ہوں. سلام کے بعد اس نے مروتاً بھی اسے اندر آنے کے لیے نہیں کہا. وہ شریف اور باوقار آدمی اس عزت افزائی پر اس سنگ دل لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا. اتنا ناقابل اعتبار نہیں ہوں میں کہ آپ نے اخلاقاً بھی مجھے ایک کپ چائے پینے کی پیشکش نہیں کی. کیا یہ بد اخلاقی آپ جیسی تہذیب یافتہ لڑکی کو زیب دیتی ہے. اس کے دل کو یقیناً ٹھیس لگی تھی مگر وہ ہنوز پتھریلے تاثرات لیے دروازے میں استادہ تھی. میں بہت بد اخلاق لڑکی ہوں اور میری تعلیم و تہذیب مجھے یہی سکھاتی ہے کہ نامحرم مرد اور عورت کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے. غیر مردوں سے اخلاقیات نبھانا میری سرشت میں شامل نہیں. اس نے جواب نہیں دیا تھا بلکہ پتھر دے مارا. مغیث کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا. وہ کچھ کہتا اس سے قبل عزیز نے دروازہ بند کر دیا. شاید وہ اسے بھی منع کر دیتی مگر نگاہوں میں وہ سیاہ مرسیڈیز گھوم گئی
اگر وہ اس گھر میں بند رہتی تو یقیناً سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی۔ اس نے جانے کا فیصلہ کر کے تکلیف دہ سوچوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر میں ہی وہ سادہ سا سفید لباس زیب تن کیے، سفید دوپٹہ سر پر جمائے بغیر کسی بناؤ سے گھاڑ کے جانے کے لیے تیار تھی۔ دائیں ہاتھ کی کلائی پر سیاہ اسٹریپ والی گھڑی اس کا واحد گہنا تھا۔ سیاہی لیدر بیگ کندھے پر ڈال کر وہ باہر نکل گئی۔ سیاہ مرسڈیز والا سارے منظر کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ اس کی نمائش کسی اور پر کس طرح بھروسہ کر سکتی تھی؟ 5 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ ڈری سیمی لڑکی نہیں تھی اب۔ یہ بات گزشتہ روز مال میں اس پر منکشف ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی اس کا اعتماد قابل دید تھا۔ اس کا رخ گاڑی کی پچھلی نشست کی طرف تھا، جبکہ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا گیا تھا۔ آپ آگے آ جائیں پلیز۔ مغیث ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ وہ تمام تر ناپسندیدگی کے باوجود لب بھینچ کر گاڑی میں برجمان ہو گئی۔ شاید آپ کو میری آمد ناگوار گزری ہے؟ بنا مصلحت کوشی کے وہ اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ کر بولا۔ ہاں، وہ صاف گوئی سے بولی، مگر مجھے تو آپ کا ساتھ خوشگوار لگ رہا ہے، بلکہ اس حسین ساتھ نے میرے دل میں امید کی کوپلیں کھلا دی ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ آپ میرے پروپوزل کو بھی قبول کر لیں گی۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ اس نے ایک سخت سے نظر اس پر ڈالی۔ مغیث صاحب، آپ نے غلط جگہ توقعات وابستہ کی ہیں، وہ چبا چبا کر بولی۔ اندر آپ ایک بار میرے متعلق سوچ کر تو دیکھیں، میں بے شک ایک طویل مسافت طے کر چکا ہوں، مگر آپ کے لیے جو جذبہ میرے دل میں سر اٹھا رہا ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ یہ شادی میں خالص اپنی محبت اور اپنی ذاتی تکمیل کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر جسے آپ کی محبت کا لاوا جل اٹھا ہے، مجھے یقین ہے میرے جذبات کی آگ سے آپ کا پتھر دل بھی پگھل جائے گا۔ اس کے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ پلیز میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ نے یہ چیپٹر کلوز نہ کیا تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ میڈم اقرا کے بھائی ہیں۔ میں صرف میڈم اقرا کی وجہ سے آپ کا لحاظ کرتی ہوں، اسے میری نرمی مت سمجھیے گا۔ میرا پتھر دل کسی کے لیے موم نہیں ہو سکتا۔ وہ بے لچک لہجے میں گویا ہوئی۔ مرر سے وہ دیکھ سکتی تھی بلیک مرسڈیز پر مسلسل ان کی گاڑی کے تعاقب میں تھی۔ میں آپ کو اپنے جذبوں کی سچائی کا یقین دلا کر رہوں گا۔ مجھے یقین ہے آپ ایک دن ماننے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اقرا میڈم کا بنگلہ آ چکا تھا۔ مغیث نے گاڑی روک دی۔ میں زندگی میں جب جب مجبور ہوئی پچھتاوے میرا مقدر بنے، اب سوچ چکی ہوں کہ مجبوری اور سمجھوتے کا کوئی تعلق کبھی نہیں بناؤں گی، اور یہ ممکن ہے بھی نہیں۔ وہ بولی نہیں تھی، غرائی تھی۔ مغیث اس کے لب و لہجے کی ترشی برداشت کرنے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن اس وقت وہ شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ محبت میں ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ محبت ناراض نہیں ہونے دیتی۔ وہ مغیث کو نظر انداز کر کے برق رفتاری سے آگے بڑھی، لیکن قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ بھی اپنی گاڑی سے برآمد ہوا تھا۔ اسے شدید قسم کا چکر آیا، ایسے کہ آنکھوں کے سامنے یک لخت اندھیرا چھا گیا۔ اندر سنبھل کر۔ مغیث نے سرحد سے درمیانی فاصلہ طے کر کے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچا۔ اس کی لہو جھلکاتی آنکھوں سے ایک دم خوف سا محسوس ہوا تھا۔ یہ کون سی دشمنی نبھانے چلا آیا؟ دل تو چاہا کہ الٹے قدم پلٹ جائے، مگر دل پر پتھر رکھ کر وہ اسے سرے سے نظر انداز کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کل تک اس نے سوچا تھا کہ اس سے دوبارہ سامنا نہیں ہوگا، مگر اب وہ نہ صرف سامنے موجود تھا بلکہ اس کے لیے مزید دشواریوں کا سبب بھی بننے والا تھا۔ بہزاد آفریدی کو کون نہیں جانتا تھا؟ وہ معروف سنگر اور ماڈل ہی نہیں، ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھا۔ مائدہ کی مہندی میں آ کر اس نے مہندی کے فنکشن کی رونق دوبالا کر دی۔ میڈم تارا نے مہزاد آفریدی سے خود درخواست کی تھی، مگر اس کے مینیجر نے کہہ دیا تھا کہ اس نے کبھی کسی نجی تقریب میں جا کر گانا نہیں گایا اور اب وہ گانا چھوڑ چکا ہے۔ لیکن وہ آ گیا تھا۔ مغیث اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ارے بہزاد صاحب آپ! وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن مغیث کی آواز سن کر رکنا پڑا۔ یہاں آپ کا شدت سے انتظار ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ مغیث اس کی سنجیدگی کو اس کا غرور سمجھنے کے باوجود اسے خوش اخلاقی برتتے ہوئے اندر لے آیا۔ اس نے گلوکاری چھوڑ دی تھی، اب صرف کاروبار کی طرف توجہ تھا۔ اس نے دن رات محنت کی تھی، نتیجے میں اس کے کاروبار نے تیزی سے ترقی کے مراحل طے کیے تھے اور وہ بہترین کاروباری شخصیات کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ گلوکاری محض شوق کی حد تک رہ گئی تھی۔ سال 2 سال میں اس کا ریلیز ہونے والا ہر البم ہمیشہ پسندیدگی کے پچھلے ریکارڈ توڑ دیتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی قسمت کا ستارہ چکمگانے کے لیے بنا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ بہزاد آفریدی ہمیشہ ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلے کرتا تھا اور گلوکاری چھوڑنے کا فیصلہ بھی بر وقت تھا، مگر اس کی شہرت ہنوز برقرار تھی۔ آج بھی اس کے آتے ہی محفل کا رنگ دوبالا ہو گیا۔ وہ سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ سیاہ جینس پر سفید شرٹ میں ملبوس وہ اپنے روزمرہ کے حلیے میں بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ مضبوط کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی، جدید ہیئر اسٹائل جو اس پر بے حد اچھا لگ رہا تھا، چہرے پر قدرے بڑی ہوئی شیو تھی۔ وہ گزشتہ روز کی طرح آج بھی اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے گڑبڑائی تھی، مگر اب بالکل نارمل تھی۔ اف اندر یہ ظالم بھی آیا ہے؟ عظمیٰ نے اسے دیکھتے ہی سرگوشی کی۔ وہ اسے تنبیہ نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ شہر بھر کی کریم اس تقریب میں موجود تھی۔ ہائی سوسائٹی کی پروردہ لڑکیاں اس کی گرد شہد کی مکھیوں کی طرح منڈلانے لگیں۔ مائدہ اپنے سجے سجائے جھولے سے اٹھ کر قرارہ سنبھالتی ایسے بہزاد آفریدی کو خوش آمدید کہنے کے لیے آئی جیسے وہ کوئی بچھڑا محبوب ہو۔ اس کا بس چلتا تو وہ بہزاد کے گلے ہی لگ جاتی۔ وہ تو اس
اس نے محض ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا تھا، اس پر بھی مائدہ نے کئی لمحے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے تھامے رکھا۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار مل چکی ہے، اس کی بہت بڑی فین ہے، اسے کئی لائیو شو کنسرٹ دیکھے اس نے، اور یہ اس کی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ اس کی زندگی کے اہم دن کو اپنی آمد سے چار چاند لگاتے۔ وہ دور کھڑی اس تماشے سے یکسر انجان بننے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس پذیرائی کی بہزاد آفریدی کو عادت تھی، مگر وہ ہمیشہ ایسی پذیرائی دیکھ کر سوچتی تھی کاش وہ اس قدر مشہور نہ ہوتا، اور آج بھی اس کی سوچ یہی تھی، اگر وہ مشہور نہ ہوتا تو اس کی آمد غیر اہم ہوتی۔ اور جب اس نے اپنی آواز کا جادو جگایا تو ہر سمت خاموشی چھا گئی۔ ساحل پہ کھڑے ہو، تمہیں کیا غم چلے جانا؟ میں ڈوب رہا ہوں، ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ اس کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا تھا، اپنی پشت پر وہ اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہی تھی، وہ اس کی جانب متوجہ تھا، اسے اپنی نیک نامی خطرے میں پڑتی محسوس ہونے لگی۔ اگر کسی نے یہ نوٹ کر لیا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ فکر مند تھی۔ ہر ظلم تیرا یاد بھولا تو نہیں، یہ وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں۔ یہ الزام اسے ناگوار گزرا تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے ہی سنا رہا تھا۔ چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں۔ اور ہاری وہ تھی، اسے تو وقت کی دھول چھو کر بھی نہیں گزری تھی، ویسا ہی حسین تھا دھڑکنوں کو روک دینے والا ساحل۔ دل توڑا ہے اپنوں نے تو شکوہ نہ کریں گے، وہ بھول گئے مجھ کو، میں بھولا تو نہیں ہوں۔ اس کے اندر کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا، ہاں یہ دل ہی تھا جسے وہ ہزار بار اپنے صبر سے جوڑتی تھی اور پھر وہ رون دیتا تھا۔ بھلا وہ بھولنے والوں میں سے تھی؟ اسے تو بھلا دیا گیا تھا۔ مضطر مجھے کیوں دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں۔ اس کی آواز کا جادو اس کے حزن و ملال میں ڈوبے دل کو لہو لہان کر رہا تھا، وہ پہلے سے زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی آواز دل کے تاروں کو چھیڑ دیتی، اور جب وہ گانا گاتا تھا تو دل دھڑکنا بھول جاتا۔ وہ چوں ہی مائک چھوڑ کر اسٹیج سے نیچے آیا، مائدہ اس کے پاس جا پہنچی، وہ اسے دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی، اور وہی کیا، وہاں موجود ساری لڑکیاں بہزاد آفریدی کے گن گا رہی تھیں۔ اندل دیکھ لو، تم کہہ رہی تھی آفریدی صاحب گلوکاری چھوڑ چکے ہیں، مگر چاند بھی کبھی چمکنا چھوڑ سکتا ہے۔ وہ اقرا میڈم سے جانے کی اجازت لینے آئی تھی، اور اسی وقت مائدہ کے ساتھ بہزاد بھی ان کی میز پر چلا آیا۔ اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ میڈم مجھے اجازت دیں۔ مائدہ کی بات پر اظہار رائے کیے بغیر وہ سرد سے لہجے میں مستفسر ہوئی۔ وہ سختی سے لب بھیجے بہزاد کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ ارے رکو ابھی بہزاد، یہ اندل ہے، مغیث کی پسند، بس یہ شادی کے لیے مان جائے پھر آپ کو ان دونوں کی شادی کا فنکشن بھی اٹینڈ کرنا ہوگا۔ اقرا میڈم کے الفاظ نے اسے زمین میں گاڑ دیا، جبکہ ہر کسی نے تیزاب الٹ دیا ہو۔ وہ سر تپا جل گیا، متنفر سی نگاہیں اس پر شعلہ بار تاثر سے خاکستر کرنے کو کافی تھی۔ مس آفریدی بہت مبارک ہو آپ کو، وہ سگریٹ سلگائے ہوئے بولا۔ لہجے کی کاٹ اور نظروں کی واڑ نے اسے زخم کر دیا، جبکہ مس آفریدی کہنے پر اقرا میڈم چونک گئی۔ یہ مس انعام ہے، انہوں نے تصحیح کی۔ یہ بہتر طور پر جانتی ہیں کہ یہ کون ہے؟ اس کے لہجے میں شعلوں کی لپک تھی۔ میرا نام اندل انعام ہے، اور میڈم میں منع کر چکی ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی، مرزاد اور شادی کے لفظ سے بھی نفرت ہے مجھے۔ اس کا تند و تیز لہجہ اس کی عادت بنتا جا رہا تھا، مگر اس وقت ایک ایسی چبھن تھی اس کے لہجے میں کہ وہاں موجود نفوس نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کسی کے بھی تاثرات دیکھنے کے لیے رکی نہیں تھی۔ ایکسکیوز می کہتی ہوئی وہ تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عظمیٰ کچھ فاصلے پر تھی، لیکن اسے جاتا دیکھ کر پریشان سی اسے پکارتی ہوئی اس کے پیچھے لگ گئی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک رہا تھا، آنکھوں میں ریت چبھ رہی تھی، اور وجود میں آتش فشاں پھٹ رہا تھا۔ وہ مجھے مبارکباد دے رہا تھا، کیوں کر رہا تھا وہ یہ سب؟ اس نے دانت پیسے۔ وہ شاید فیصلہ کرنے سے ہچکچا رہی تھی، کوئی دکھ یا خوف اسے روک رہا تھا۔ مجھے یقین ہے جلد وہ میری محبت کو شرف قبولیت بخش دے گا۔ اور وہاں مغیث نے خاموشی پر ضرب لگائی۔ مغیث کا لب و لہجہ اندرونی اضطراب کا خمار تھا۔ بھری محفل میں وہ لڑکی اسے رد کر گئی تھی، اس سے قبل اس کا انکار اس قدر تکلیف دہ محسوس نہیں ہوا تھا، مگر آج اس کے دل کی دگرگوں حالت اس کے شکستہ خورد لہجے سے عیاں تھی۔ مجھے بھی یقین ہے تم اسے منا لو گے، اقرا میڈم نے اسے حوصلہ دیا، جبکہ وہاں موجود لوگوں میں فقط بہزاد آفریدی تھا جسے اس وضاحت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اسے ڈراپ کر کے آتا ہوں۔ رد ہونے کے باوجود مغیث کو اس کی فکر تھی۔ اس کی بے قراری ڈھکی چھپی نہ تھی۔ اس نے سب سے معذرت کی اور بیرونی گیٹ تک جانے والے راستے پر بڑھ گیا۔ بہزاد آفریدی کے پیچھے ہوئے جبڑے، پیشانی پر ابھرتی لکیر اور دماغ پر ٹھوکریں مارتا لہو اس کے اندر ہوتی اٹھا پٹک کا غماز تھا۔ وہ اپنے کھولتے دماغ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے اس نے دور جاتے مغیث احمد کو دیکھا، اور پھر سگریٹ زمین بڑھ کر کے اپنی جگہ سے اٹھا، سگریٹ جوتے کی نوک سے مسلی، اور خود بھی اسی راستے پر گامزن ہو گیا جہاں مغیث احمد گیا تھا۔ اس کے لیے اس بار چیز کو نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ گاڑی ٹریفک کے ازدحام میں رواں دواں تھی، اور اس کی سوچ ایک نقطے پر منجمد۔ وہ زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی، اور شاید اس کے لیے ایک عام مغیث احمد کی محبت نے کیا۔ وہ اسے پہچانے سے انکاری ہو گئی تھی۔ بہزاد آفریدی اس کا سرد و سپاٹ لہجہ یاد کر کے اب بھی کھول رہا تھا۔ مغیث تم رہنے دو، میں انہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ گیٹ سے باہر آنن فانن میں ان دونوں کے سر پر
پہنچا۔ مغیث کی گاڑی کے کھلے دروازے کو نظر انداز کیے وہ اپنے موبائل پر ایپ کھولے، یقیناً کیب بلا رہی تھی، مگر بہزاد کی مداخلت پر اس کی متحرک نگاہیں انگلیاں تھمی تھیں۔ عظمیٰ جو پہلے ہی وہاں موجود تھی، اسے بھی مغیث کی طرح اسے پیشکش نے حیرت سے دوچار کر دیا۔ آپ کون ہیں اور میں کیوں آپ کے ساتھ جاؤں گی جبکہ میں آپ کو نہیں جانتی؟ اس کے لہجے میں سرد مہری اور رکھائی تھی، آنکھوں میں اجنبیت۔ تم مجھے نہیں جانتی؟ اور کتنے بہزاد آفریدی ہیں اس دنیا میں جو تمہیں یاد نہیں کہ میں کون ہوں؟ آئی ایم ون اینڈ اونلی، یو ریمبر؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ مغیث متعجب تھا، بہزاد آفریدی کس حق سے اسے مخاطب کر رہا تھا آخر؟ بہزاد، بے شک تم ایک معروف شخصیت ہو، مگر ضروری نہیں کہ ہر کوئی تم سے واقف ہوگا۔ اندر کو ویسے بھی سنگنگ ماڈلنگ جیسے پروفیشن میں دلچسپی نہیں، یہ بہت زیادہ مزاج اور اپنی دنیا میں مگن رہنے والی لڑکی ہے۔ اس وضاحت کو بہزاد آفریدی نے کڑوے گھونٹ کی طرح پیا۔ اچھی طرح جانتا ہوں میں نواز عزیز آفریدی کی دلچسپی کس میں ہے، مجھ سے بہتر تو یہ بھی خود کو نہیں جانتی۔ چلو میرے ساتھ۔ بہزاد نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا لیکن وہ اس کے ارادے سے باخبر تھی، بدک کر پیچھے ہٹی۔ مسٹر بہزاد آفریدی، اپنی حد میں رہیں، یوں سر رام مجھ جیسی عام سی بے نام و نشان لڑکی سے الجھ کر اپنی شہرت کو داغدار نہ کریں۔ میرا تماشا لگانا تو آپ کے لیے عام بات ہوگی، آخر مجھے جانتا ہی کون ہے، مگر آپ کی فیملی تک ایسی کوئی خبر پہنچے تو یقیناً آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آپ کی ماں، بیوی اور بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کو ان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے آگے بڑھ کر مغیث کی گاڑی کا کھلا دروازہ تھاما۔ زیز؟ وہ ایک بار پھر دھاڑا۔ بہزاد آفریدی، زیز مر گئی ہے جس پر آپ کا حق ہے، اس کے پاس جائیں، خدا کے لیے بخش دے مجھے، بہت دربدری جھیلی ہے، مزید امتحان مت لیں میرا۔ اگر آپ نے دوبارہ میرا راستہ روکا تو اچھا نہیں ہوگا، پچھلی بار تو آپ کا نقصان نہیں ہوا تھا، مگر اس بار شاید ناقابل تلافی نقصان ہو جائے۔ اس کی نگاہوں میں ایک ننھا سا وجود گھوم گیا۔ عظمیٰ الجھی ہوئی سی کھڑی تھی اور الجھ تو مغیث احمد بھی گیا تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی عظمیٰ بھی پچھلی سیٹ پر برجمان ہو گئی۔ مغیث نے بہزاد آفریدی کے سخت برہم تاثرات کو نظر انداز کر کے گاڑی جانے والے راستے کی طرف موڑ لی۔ عظمیٰ حیران پریشان سی گردن موڑے بہزاد آفریدی کو دیکھ رہی تھی۔ جلب پام پیوس کیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنی دائیں بہزاد آفریدی کو آئینہ دکھایا تھا، مگر بہزاد آفریدی کو اپنے چہرے کے ساتھ اس آئینے میں ماضی زندہ جاوید حقیقت کی طرح نظر آنے لگا۔ ایسا لگتا ہی نہ تھا کہ وہ اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ زندگی ٹھہری نہیں تھی، لیکن بہت کچھ تھا جو آج بھی بدلا نہ تھا، نہ اس کے ساتھ کی خواہش نے، نہ اس کی ہجر کا دکھ، نہ اس کے لیے بے پایاں بے اندازہ محبت۔ وہ رائنا کو اب بھی اس کی زندگی کا حصہ سمجھ رہی تھی۔ وہ بدگمان ہے، بہزاد کا دل کسی آری سے دو خط کر دیا گیا تھا، ایک طرف ہجر تھا، دوسری جانب محبت اور تڑپ تھی کہ دونوں جانب برابر تھی۔ اس کی زندگی آج بھی ایک لامدانی درد کا صحرا تھی، آبلہ پائی کا سفر تھا اور نارسائی کا الاؤ۔ وہ ایک جان لیوا عذاب میں گرفتار تھا۔ کل تک اسے یقین ہو گیا تھا زندگی دوبارہ اپنے مرکز پر آ جائے گی، وہ جو کسی گم گشتہ سیارے کی طرح اپنے محور مرکز سے بچھڑ کر در بدر بھٹک رہا تھا، آج اپنے کھوئے ہوئے مرکز کو دریافت کر کے بھی اس سے ایسے ہی ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر تھا جیسے زمین اور سورج کا فاصلہ تھا، لامدانی، اٹل اور ناقابل عبور۔ نہیں، یہ کوئی الہ حاصل کی طلب نہیں جو یہ فاصلہ اٹل اور ناقابل عبور ہو۔ نواز عزیز بہزاد آفریدی، تم مجھے نہ پہچانو مگر میں تمہیں جانتا ہوں۔ ہماری روحوں کو وجود کا گھر ملنے سے پہلے آشنائی کا شرف حاصل ہے۔ تم ہزاروں پردوں میں روپوش ہو کر بھی مجھ سے نہیں پوشیدہ، بظاہر آزاد ہو، تم میں بھی قید نہیں، مگر ہم دونوں جانتے ہیں ایک زنجیر نے ہمیں باندھ رکھا ہے، ہزار وعدے توڑ کر بھی پابند وفا ہیں ہم دونوں۔ اس نے اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی روک کر اپنی پیشانی کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دبایا۔ سر میں درد کی ایک لہر سی اٹھی۔ سر درد کا یہ مسئلہ بھی اس ہجر کے مرہون منت تھا۔ تو یہ طے ہے کہ تم میری برداشت کو آزماؤ گی؟ اس نے گہری سانس لیتے اندر کی گھٹن کو کم کرنا چاہا۔ وہ یہ بات کیوں کر فراموش کر سکتا تھا کہ وہ کسی اور کو اس پر فوقیت دے؟ وہ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ خاموش دیواریں اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ زندگی کیوں مجھے سزا دے رہی ہو؟ وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے صوفے پر بیٹھ گیا۔ صاحب، کھانا لے کر آؤں؟ اس ملازم کا بندوبست بھی طفیل نے کیا تھا۔ اس نے دیکھا وہ ایک بارش بزرگ تھے۔ طفیل نے بتایا تھا کہ وہ ذاتی طور پر انہیں جانتا ہے، پہلے ان کی رہائش پشاور میں تھی اور وہ طفیل کے پڑوسی تھے، یہاں تلاش معاش کے لیے آئے تھے۔ جوان بیٹوں نے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تو وہ غیور باپ وہ گھر ہی نہیں شہر بھی چھوڑ آیا۔ طفیل سے البتہ وہ رابطے میں تھے۔ بہزاد کو ان کی کہانی سن کر دکھ ہوا۔ نہیں، اس کا ایک لفظی جواب سن کر وہ کمرے سے جانے لگی۔ بابا، آپ اماں جی کو بھی یہیں لے آتے؟ اسے طفیل نے بتایا تھا وہ ایک کمرے کے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر حیران ہوا، پھر ان کے لبوں پر سوگواریت سی مسکراہٹ آ گئی۔ بیٹا، وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، آپ بیٹوں کے غم سے نڈھال چارپائی پر پڑی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ بیماری تو کوئی نہیں، لیکن مرض فراق تو گھن کی طرح چاٹ لیتا ہے، اسے بھی یہ مرض کھا رہا ہے۔ میرے پاس کچھ مہینوں سے کام بھی نہیں تھا، اسے بوڑھے لوگوں کے ادارے میں چھوڑ دیا، خود بھی جانتا ہوں
چاہتا تھا وہیں رہ لیتا، مگر مجھے یہ گوارا نہیں۔ محنت مشقت کر کے چند پیسے کما لوں، پھر اسے دوبارہ لے آؤں گا۔ کیا کروں، اس کے بغیر تو موت بھی مجھے قبول نہیں کرے گی۔ بہزاد اس ضعیف شخص کے حوصلے اور اپنی شریک حیات سے محبت دیکھ کر ان کا متعارف ہو گیا۔ بابا جی آپ انہیں یہیں لے آئیں، میں جب واپس جاؤں گا تو بھی آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے۔ بابا جی، جن کا نام اشرف خان تھا، حیران رہ گئے۔ ان کی آنکھیں دھندلا گئیں، آنسو جھریوں زدہ چہرے کو بھگونے لگے۔ بیٹا، الفاظ ان کے حلق میں اٹکنے لگے۔ میں آپ کا احسان مند ہو گیا ہوں، میری اتنی بات سن لیں یہی بہت ہے، مگر یہاں وہ بس روتی رہے گی، کام کوئی نہیں کرے گی، کہتی ہے میرا کلیجہ نکال دیا ہے کسی نے، میرے بچے کیوں بڑے ہو گئے، کاش وہ کبھی بڑے نہ ہوتے، میں انہیں اپنے آنچل میں چھپا کر رکھتی۔ بوڑھا اشرف خان روتے ہوئے بتانے لگا تھا، شاید اس کے دل کو بھی یہی خواہش ہوگی۔ بابا آپ مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھیں، بس آپ روئیں نہیں۔ اشرف خان مسکرایا۔ اللہ کی شان نرالی ہے، ایسے امیر کبیر شخص کا دل موم جیسا نرم بنا دیا۔ میرے تینوں بیٹے تو پتھر دل ہیں، ماں باپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر بھی ان کے دل نہیں پگھلتے۔ میں بھی کن باتوں میں لگ گیا۔ آپ کھانا نہیں کھا رہے تو کیا دودھ لے آؤں؟ اشرف خان نے سر جھٹک کر استفسار کیا۔ بابا آپ جا کر آرام کریں، مجھے کچھ بھی چاہیے ہوا میں خود لے لوں گا۔ بوڑھا ملازم اسے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اسے الماس صاحبہ کا خیال آیا، وہ بہت خوش نصیب عورت تھی۔ ان کا بیٹا ان کی تمام تر غلطیوں کے باوجود ان کی طرف سے لاپرواہی نہیں برتتا تھا۔ اس نے کچھ دیر قبل بھی ظفر سے ان کے متعلق پوچھا تھا، اس نے بتایا تھا کہ وہ مسلسل رو رہی ہیں اور نرسوں کے ساتھ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کر رہی، دوائی بھی انہیں مشکل سے کھلائی ہے، اگرچہ وہاں ریحانہ اور ظفر کے علاوہ مدثر اور صبا بھی تھے ان کا خیال رکھنے کے لیے، مگر انہیں بہزاد کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کسی کو پہچان نہیں رہی تھی، مگر اس کے باوجود بہزاد ان کے لیے لازم و ملزم تھا۔ اس کی آنکھیں خود بخود بھیگنے لگی۔ وہ ان سے نفرت نہیں کر پاتا تھا، کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کسی کو عظمت کی بلندی پر رکھنے کے بعد نفرت کی بھی نہیں جا سکتی۔ وہ تو پھر ماں کے درجے پر فائز تھی، چاہے سوتیلی ہی صحیح۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ عزت بے خبر سو رہا تھا۔ بہزاد بیٹے کے قریب بیٹھ گیا، اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ سفر چاہے کتنا طویل ہو، زاد راہ پاس ہو تو سہل ہو جاتا ہے۔ میرے پاس میرے وجود کا حصہ ہے۔ میرے لیے یہ سفر پرخار تھا، مشکل تھا، لیکن کچھ حسین یادوں کی ہمراہی نے ہمیشہ اس سفر کی تھکان کو سمیٹا ہے۔ عزت کے ننھے سے وجود نے مجھے کبھی رکنے نہیں دیا، مایوس نہیں ہونے دیا۔ میرے اداسیوں کا ساتھی میری طرح تمہارا منتظر ہے جان بہزاد۔ اس نے بہزاد کو اٹھا کر سینے سے لگایا، اندر شور مچاتے کڑلاتے بھانبڑ کی طرح جلتے دل کو کچھ ٹھنڈک اور قرار نصیب ہوا۔ وہ وہیں اس کے پاس نیم دراز ہو گیا۔ ہر رات وہ اسے کھو دینے کی اذیت سے گزرتا، ہر رات اس کے بعد قیامت کی رات تھی۔ ہر رات وہ کتاب حیات کے اوراق پلٹتا تھا۔ وہ ماہ و وصال جو اس کے بغیر گزرے، اس کا گوشوارہ بس درد سے بھرا تھا۔ زندگی تو وہی تھی جو اس کے ساتھ گزری، اس کے بغیر تو فقط وجود نے سانسوں کا قرض چکایا تھا۔ اسے دیکھ کر دل نے پھر ساتھ کی خواہش کی تھی، لیکن وہ تو اسے پہچانے سے بھی انکاری تھی۔ یہ خیال سینے میں نیزی کی انی کی مانند چبھ رہا تھا۔ وہ اس کے وجود کو ایک نئے دکھ سے روشناس کرا رہا تھا۔ کوئی اپنا اجنبی بن جائے تو صرف دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر روح وجود کو پہچاننا چھوڑ کر اپنا ناتا توڑ لے، انسان مر جاتا ہے۔ وہ بھی جان کھنے کی درد سہ رہا تھا۔ اندر یہ سب کیا تھا؟ تم بہزاد آفریدی کو جانتی ہو؟ کیا معاملہ ہے تم دونوں کے درمیان؟ عظمیٰ سے بہت کم وقت میں اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر وہ اپنی ذاتی زندگی سے اسے ایک فاصلے پر رکھتی تھی، اپنی ذات کے قلعے میں مقید۔ وہ خود کو بے حد مضبوط تصور کرتی تھی، مگر آج اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ کیسے وہ اجنبی بنا دیکھتا رہا، اور وہ ایک غیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس کی نظروں کے سامنے سے آ گئی۔ اس نے کوئی حق نہ جتایا، اور جتانا بھی کیسے؟ وہ تو سارے حق خود چھین چکا تھا، کوئی تعلق کوئی رشتہ نہ تھا ان کا۔ وہ کیوں کر روکتا اسے؟ وہ اس کی زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں، اور آج ایک پل میں وہ شخص صدیوں کے فاصلے پر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل و دماغ جیسے بند یوں لگا تھا۔ عظمیٰ کے سوالات نے بھی اس کی چپ نہیں توڑی۔ اندل، کچھ بتاؤ بھی، بہزاد آفریدی کو جانتی ہو تم؟ اس نے تھک کر صوفے کے پشت سے سر ٹکائے آنکھیں مون لی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی نہیں بتانا چاہتی تو نہ صحیح، مگر اب تم سے حقیقت جانے بغیر میں بھی نہیں رہوں گی۔ آرام کرو تم، تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے پر آئے۔ عظمیٰ کی خاموشی اور عدم دلچسپی دیکھ کر اسے آرام کرنے کی ہدایت دیتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ جو خوف سالوں سے اس کی نیندیں اڑائے ہوئے تھا، آج ایک دم ختم ہو گیا۔ وہ تلوار جو اس کے سر پر لٹک رہی تھی، اب اگر وہ اس کی گردن پر گر بھی جاتی تو نوائے عزیز سیاور خان کو دکھ نہ ہوتا۔ پرائے لوگوں سے بچھڑ کر دل پر بھلے پل دو پل کے لیے بوجھ آ گرے، مگر وہ بوجھ عمر بھر ڈھونا نہیں پڑتا۔ وہ جو پرایا تھا، اسے اپنا سمجھنے کی غلطی عزیز نے کی تھی، جو کبھی اپنا تھا ہی نہیں۔ اسے کھونے سے ڈرنا کیسا؟ وہ ایک فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ آنکھوں سے نیندیں، دل سے قرار تو سالوں سے رخصت ہو چکا تھا۔ زندگی سے زندگی بھی رخ موڑ کر بیٹھی تھی۔ اسے منانا نہیں آتا تھا، جو روٹ گئے وہ چھوٹ گئے۔ نوائے عزیز دل سے بہزاد آفریدی کا نام کھرچ رہی تھی، اور دل لہو بن کر قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ یہ آنکھیں ہی پھوٹ بہی تھی۔ عزیز کو اندازہ نہ تھا، اس کے لیے بصارت کا نام بہزاد آفریدی کو دیکھنا تھا۔ اس کے لیے دل دھڑکنے کی وجہ بہزاد آفریدی سے وابستگی تھی۔ اس کے لیے زندگی بہزاد آفریدی کے نام سے جڑی تھی، اور وہ شخص اس قدر ضروری تھا، یہ ادراک اسے سالوں پہلے نہیں، بس ابھی ایک ساتھ قبول ہوا تھا۔
وہ دل سے جس نام کو کھرچ رہی تھی وہ نام ہی تو دل بن کر سینے میں دھڑکتا تھا۔ عزیز کے لیے یہ انکشاف اذیت رسا تھا، وہ جیسے اس کی پرواہ تک نہ تھی۔ وہ اس کی پوری ہستی پر قابض تھا، وجود سے لے کر روح تک نوائے عزیز بہزاد آفریدی کے رنگ میں رنگی تھی، اور یہ انمٹ گہرے رنگ بدگمانیوں اور ہجر و فراق کی بے رحم بارشوں سے بھی نہیں دھلے تھے۔